أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله۔ سورہ البقرہ، اس میں امور انتظامیہ کا ذکر ہے کہ امر انتظامی اگر ان پر قائم رہو گے اور جس حد تک شریعت کی حدود ہے ان پر قائم رہو گے تو تمہارے ملک میں اتفاق ہوگا، ظلم نہیں ہوگا، لوگوں کو ان کو حقوق ملیں گے، سکون کی زندگی ہوگی، امن کی زندگی ہوگی، محبتوں کا ایک سما ہوگا اور لوگ ایک دوسرے کا احترام کریں گے، رشتے قائم ہوں گے اور لوگوں کے درمیان محبت بڑھے گی اور آگے سسرال کے اور ایسے رشتے قائم ہوں گے جس سے آگے بھتیجے بھانجے یہ آگے پھیلیں گے اور محبت ہی محبت قائم ہوگی۔ تو امر انتظامی نکاح کا ذکر بھی آئے گا۔ پہلے عدت کا بیان تھا، اب قرآن مقدس کی ان آیات میں طلاق کے مسائل بیان ہوں گے۔ پہلے عرض کی جا چکی ہے کہ طلاق کے بارے میں قرآن مقدس کی باقی آیات میں بھی اس کا تذکرہ آتا ہے، اپنے موقع پر ہر ایک کی تفصیل ذکر کریں گے۔ سب سے پہلے چیز ہے کہ شریعت نے کچھ چیزوں کو مباح قرار دیا ہے۔ مباح کہتے ہیں اس حلال کام کو کہ جس کا کرنا فرض، واجب، سنت یا مستحب تو نہیں ہوتا، البتہ اشد ضرورت کے وقت اس کی ممانعت بھی نہیں ہوتی، لیکن اہل تقوی لوگوں نے ہمیشہ غیر ضروری مباحات کے استعمال سے پرہیز کیا ہے کہ وہ ان چیزوں سے کیا کرتے ہیں؟ پرہیز کرتے ہیں۔ ان چیزوں میں سے ایک مباح چیز کیا ہے جو زیادہ قابل اجتناب ہے، جس سے رکنا بہت اشد ضرورت ہے، وہ طلاق ہے۔ نکاح سے لوگوں کا اتفاق اور اتحاد پیدا ہوتا ہے، رشتے قائم ہوتے ہیں، محبت اور پیار کا سما بڑھتا ہے اور خاندان ترقی کرتے ہیں۔ لیکن اس کے برخلاف طلاق سے دل ٹوٹتے ہیں، رشتے خراب ہوتے ہیں، بچے برباد ہوتے ہیں، عورتیں برباد ہوتی ہیں، گھروں کے گھر برباد ہوتے ہیں اور معاذ اللہ لوگ والدین پریشان ہوتے ہیں، بہن بھائی پریشان ہوتے ہیں، پورے کے پورے خاندانوں میں ٹینشنیں پھیلتی ہیں۔ تو اس چیز کو شریعت نے ایک مباح تو قرار دیا ہے، لیکن سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، کہ حلال چیزوں میں سے جو سب سے ناپسندیدہ اللہ کے ہاں چیز ہے وہ طلاق ہے۔ ایک مباح قرار دیا ہے کہ چلو جہاں پر میاں بیوی کا آپس میں اب سلسلہ نہ چل سکتا ہو تو چلو یہ صورتحال قائم کر لیں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ نہیں ہے۔ دوسرے مقام پر حضرت محارب بن دثار رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ سے مرسل ایک روایت ہے کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب غزل مباحات اللہ الطلاق، کہ جو مباحات چیزوں میں سے زیادہ مبغوض ہے، جو ناپسندیدہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا ہے؟ طلاق ہے۔ ایسے ہی ایک دوسری روایت ہے ابو داود کے اندر ہی کہ ما احل اللہ شیئن ابغض الیہ من الطلاق، کہ اللہ کریم نے کوئی چیز حلال پیدا نہیں کی ہے کہ جو طلاق سے زیادہ کیا ہو؟ مبغوض ہو۔ تو اس سے سمجھ آتا ہے کہ ایک مباح ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسا یہ لفظ استعمال ہوا ہے، جیسے سورہ فاتح میں آپ نے پڑھا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ وہاں پر سخت لفظ کیا تھے کہ جن پر غصہ نازل ہوا، یہاں پر کیا ہے؟ مبغوض استعمال ہوا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو کیا ہے؟ ناپسندیدہ چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ جن چیزوں کو پسند نہیں کرتے۔ اسی طرح امام علیہ سنت مولانا سرفراز خان صاحب رحمہ اللہ و رحمۃ واسعہ نے اپنی کتاب عمدۃ الاساس میں ایک روایت نقل کی ہے کہ ایسا مطالبہ کرنے والی عورت کو تشدیداً اور تنبیہاً یہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر جنت کی خوشبو بھی حرام کر دے گا، چاہ جائے کہ وہ جنت میں داخل ہو سکے، مگر آخر انسان انسان ہے۔ بعض اشد اور ناگزیر حالت میں مذہب اسلام نے طلاق کی پھر کیا دی ہے؟ اجازت دی ہے کہ اگر اس کا رہنا اب ممکن نہیں ہے تو پھر اس کو کیا ہے؟
طلاق کی کیا ہے اجازت ہوگی۔ ان آیات کے اندر 3 مسائل بیان ہوں گے۔ پہلے بیان ہوگا کہ طلاق کا رجوع کا کس وقت تک اختیار ہے۔ دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ جو تم نے اگر طلاق دے دی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تو جو تم نے عورت کو مہر وغیرہ دیا ہے، جو اس کو تم نے ہدیہ وغیرہ جو دے دیا ہے، پھر تم نے اس سے واپس نہیں لینا۔ تیسری صورت آ جائے گی خلا کی، کہ اگر کسی عورت کی طرف سے فسخ نکاح کا ارادہ ہو تو اس کے بارے میں کیا ہے احکام ہے۔ تیسرے نمبر پر جو بیان ہوگی تفصیلاً وہ یہ بات بیان ہوگی کہ اگر ایک بندے نے ایک ہی مجلس میں 3 دفعہ طلاق کے لفظ کہہ دیا، یعنی یا ایسا لفظ کہہ دیا کہ جس میں 3 کا لفظ آ جاتا ہے، تو اس کا حکم کیا ہے۔ تو یہاں پر 3 مسائل بیان ہوں گے، ساتھ ساتھ ہم کیا ہے باقی مسائل بھی بیان کرتے رہیں گے۔ الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان۔ طلاق 2 بار تک ہے، یعنی طلاق کے بعد 2 بار تک اگر تم نے طلاق دے دی تو تمہیں رجوع کا اختیار ہے۔ طلاق کا شرعی طریقہ جو شریعت نے بیان کیا ہے کہ وہ ایک طور کے اندر طلاق جائز ہے، اور اس طور میں اس نے کیا کیا ہو، جماع بھی نہ کیا ہو۔ اب اگر اس نے طلاق طور کے اندر دینی ہے اور ایسے طور میں دینی ہے جس میں اس نے صحبت نہیں کی ہے، اب 1 مہینہ پورا اس کے پاس ہے کہ اس مہینے میں اس نے سوچنا ہے کہ میرا واپسی کا کوئی راستہ ممکن ہے یا نہیں ہے، یا اس کو نقصان سے وہ آگاہ ہو جائے گا تو اس کو ہوش سنبھالنے کا وقت مل جائے گا۔ اب دوسرا ایک حیض اس کا گزر گیا تو ایک وقت اس کا نکل گیا۔ اب دوسرا جب طور آئے گا تو اس طور میں اگر وہ دوسری طلاق دیتا ہے یا اس کو چھوڑ بھی دیتا ہے، یعنی منہ سے نہیں بولتا لیکن رجوع نہیں کرتا، تو 2 مہینے اس کے پاس ہوں گے۔ وہ 2 مہینوں کے اندر وہ سوچ سکے گا کہ اس کا نقصان جو ہو رہا ہے وہ آیا میں برداشت کر سکتا ہوں، یا اب بھی جو میرے لیے طلاق کا ذریعہ بنا ہے وہ واقعی میرے ساتھ اگر گھر والے رہیں گے تو مصیبت بنی رہے گی۔ تو اس کے پاس 2 مہینے سوچنے کا موقع مل جائے گا۔ جب سوچنے کا اس کو موقع ملے گا تو وہ سوچ کے فیصلہ کرے گا، تو زیادہ امکان ہے فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ، پس اگر تم ان کو دستور کے مطابق روک سکتے ہو تو پھر تو یہ تو بہت بہتر ہے۔ دستور یعنی شرعی حقوق کو، شرعی جو صورتیں ہیں ان کو سامنے رکھ کر تم روک سکتے ہو تو یہ تو بہت بہتر ہے۔ او تصریح باحسان، یا اب 2 مہینے گزر گئے، 2 طلاق ہو گئی، اب تیسری دفعہ تم اگر اس کو چھوڑنے بھی چاہتے ہو تو پھر اس کو سلوک کے ساتھ کیا ہے، احسان کے طریقے سے چھوڑو، اس کو تکلیف نہ دو، اس کا نقصان نہ کرو۔ یعنی اس معاملے کے اندر بھی رحم دلی اور نرمی کا معاملہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، نہیں ہے حلال تمہارے لیے کہ ان تاخذوا، کہ تم لے لو وہ کہ جو تم نے ان کو دیا تھا، کچھ بھی مہر وغیرہ جو عورت کا حق ہے تم نے اس کو دیا ہے، تو اب تم نے اس کو واپس اس سے نہیں لینا۔ إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، مگر اس صورت میں کہ دونوں کو اندیشہ ہو کہ وہ اللہ کی حدیں قائم نہ رکھ سکیں گے، یعنی جو تم نے ان کو مال دے دیا ہے وہ ان سے واپس نہ لو کہ تمہیں یہ اس بات کا اندیشہ ہے کہ تم اللہ کی حدود کو قائم نہ رکھ سکو گے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ، یہاں سے دوسرا حکم کیا ہے، خلع کی طرف لے جائے جا رہا ہے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، بس اگر تمہیں خوف ہو کہ تم اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکتے، یعنی میاں بیوی شرعی طریقوں کے مطابق زندگی نہیں گزار سکتے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں ہوتی ہیں، بات بڑھتی ہے تو نافرمانیوں تک چلی جاتی ہے، تو فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ، پس نہیں ہے حرج ان دونوں پر اس چیز میں کہ افتدت بھی، جو عورت بدلے میں دے کر چھٹکارا حاصل کرے، یعنی طلاق مرد کی طرف سے ہوگی اور خلا یہ عورت کی طرف سے ہوگا۔ اب عورت کیا کرے، اگر مرد سے جدائی چاہتی ہے تو پھر جو مرد نے اس کو مار دیا ہے وہ اس کو واپس کر دے، یا اور بھی کوئی مطالبہ ہے تو اس کو کیا ہے واپس کرے، تو یہ خلا کی صورت ہے۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی طرف سے حدود ہے، فلا تعتدوها، ان سے ان حدوں کو پار نہ کرو۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ، اگر تمہیں اس بات کا خوف ہو کہ تم اللہ کی حدود کو قائم نہ رکھ سکو گے تو تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں ہے اس معاملے کے اندر کہ جو عورت نے تمہیں
بدلہ دے کر چھٹکارا حاصل کیا۔ دل کا حدوداللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حدود ہیں، فلا تعتدوها، ان کو پار نہ کرو۔ ومن یتعد حدود اللہ، جو اللہ کی حدود کو پار کرے، فاولئک هم الظالمون، یہی لوگ ہیں نا انصاف۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک شرعی حدود مقرر ہو چکی ہے، اب اس کو پار نہیں کرنا ہے۔ اگر تم اس کو پار کرو گے تو یہ نا انصافی ہوگی۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، پس اگر اس نے اس کو پھر تیسری طلاق بھی دے دی یا تیسرا طور بھی گزر گیا، فَلَا تَحِلُّ لَهُ، اب وہ حلال نہیں ہے اس کے لیے، من بعد، اس تیسری طلاق کے بعد، حتیٰ تنکح زوجا غیرہ، یہاں تک کہ وہ اس کی غیر سے شادی کر لے۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا، پس اگر خامن دوسرے نے اس کو طلاق دے دی یا وہ مر گیا اور اس کی عدت وہ گزار چکی ہے، تو فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا، تو اب کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ پہلے خامن کی طرف مڑ کر آئے۔ ان ظنّا أن يقيما حدود اللہ، اگر ان کو گمان ہو کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم کر سکیں گے۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا، اور یہ اللہ کی حدود ہیں کہ بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو، لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، ایسی قوم کے لیے جو جانتی ہیں۔ یہاں پر تیسری طلاق کو عورت اور خامن کے درمیان جدائی کے کیا ہے، حد بیان کر دی کہ عورت اور خامن اس سے کیا ہو جائے گے، جدا ہو جائیں گے۔ یہاں پر مسئلہ آتا ہے حلال ہونے کا۔ یاد رکھیں حلال ہونے کا یہاں پر اس آیت کریمہ کے اندر جو مفسرین کرام نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ زجر اور توبیخ ہے، اور خامن کو کیا ہے، ایک غیرت دلائی جا رہی ہے کہ اگر تم نے تیسری طلاق دے دی تو یہ معاملہ ہوگا کہ تیری بیوی کسی دوسرے خامن کے ساتھ کیا ہے، پھر رہے گی، جو تیرے حرم کے اندر رہ چکی ہے، جس سے تم نے فائدہ اٹھایا ہے، جس سے تمہارے بچے ہیں، تو وہ یہ یاد رکھنا اگر تم نے یہ قدم اٹھایا تو پھر یہ دوسرے خاوند کے پاس جائے گی اور اس کے گھر میں رہے گی اور اس کے ساتھ کیا ہے، ہم مباشر ہوگی۔ تو اس کو جھٹکا دیا ہے اور اس کو کیا کیا ہے، ابھارا ہے، غیرت دلائی ہے کہ اب سوچ کے قدم اٹھانا کہ تمہارے پاس واپسی کا اس کے لیے کوئی راستہ نہیں رہے گا۔ تو مفسرین کرام نے یہاں پر ایک برانگیختہ کرنے کے لیے اور اس کو زور دینے کے لیے یہ آیت کریمہ کیا ہے، بیان کی ہے۔ جیسے حضرت قاضی ناصر الدین ابو سعید عبداللہ بن عمر بن محمد شیرازی بیزاوی رحمہ اللہ و رحمۃ واسع نے تفسیر بیزاوی میں بیان کیا ہے، والحکمت فی ھذا الحکم الردع عن التسرع الی الطلاق والعود الی المطلقۃ ثلاثا، کہ اس حکم کے اندر حکمت کیا ہے کہ جلدی کرنے سے روکنا ہے، کہ طلاق کے اندر جلدی نہ کرو، اور 3 طلاق دینے سے پہلے پہلے کیا کر لو، رجوع کر لو، کیونکہ اگر تم نے طلاق دے دی تو اپنی بیوی کو کسی اور کے کیا ہے تم پھر حوالے کرو گے۔ ایسے ہی دوسرے مقام پر ہے، والحکمت فی الرد المنع عن الطلاق ثلاثا، اس کے اندر حکمت کیا ہے کہ تیسری طلاق دینے سے روکا گیا ہے۔ یہ 3 مہینے کا جس کو ٹائم ملا ہے اور تیسری طلاق جو دے رہا ہے اس کو بھی کیا ہے، سختی سے پیش آیا جا رہا ہے کہ یہ کام تم نے نہیں کیا، اور چھوٹی سی بات پر جس نے اکٹھی 3 طلاقیں دے دی تو یہ تو بہت پرلے درجے کی نافرمانی ہے اور بہت ہی زیادہ ظلم ہے یہ۔ یہاں پر ہم حلالے کا مسئلہ بیان کر دیتے ہیں تاکہ آگے جا کر ہم 3 طلاقوں کا مسئلہ بیان کر دیں۔ ایک سوچا سمجھا کہ اگر کوئی بندے نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تو وہ جا کر مفتی صاحب سے فتویٰ لیتا ہے کہ اب جی کوئی صورتحال اور نکل سکتی ہے کہ ہم دوبارہ واپس آ جائیں۔ تو مفتی صاحب تو اس کو کہتے ہیں کہ تو جب تک یہ دوسرا نکاح نہیں کرے گی، اور دوسرے نکاح سے کیا مطلب ہے کہ اس کا یہ ارادہ نہیں ہے کہ وہ واپس پھر اس سے طلاق لے کر اس کی طرف آئے گی، کیونکہ یہ پہلے بے وفا خاوند کی طرف لوٹنا چاہتی ہے اور دوسرا خاوند جو اس کو حرم دینا چاہتا ہے اس کے ساتھ دھوکہ کرنا چاہتی ہے، تو یہ ڈبل گناہ ہے۔ پہلے بے وفا ہے جس سے تمہیں چھوڑ دیا ہے، پھر تم اس کی طرف مڑ کے جانا چاہتی ہو۔ تو حلالے کا مسئلہ یہ ہے کہ حلالہ کہتے ہیں عارضی نکاح، جس نے ذہن میں رکھا ہے اس کو حلالہ کہتے ہیں، کہ وقتی طور پر نکاح کر لینا اور کچھ وقت اس کے ساتھ گزار کر پہلے خاوند کی طرف کیا ہے، مڑ کر آ جانا۔ شریعت نے 7 صحابہ کرام سے ایسے کام کو لعنتیوں کا فعل قرار دیا گیا ہے۔ جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابو داؤد شریف میں بھی روایت ہے، امام ترمذی رحمہ اللہ نے روایت نقل کی ہے، امام ابن ماجہ نے نقل کی ہے، اور سنن الکبریٰ للبہقی کے اندر بھی مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہی منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حلالہ کرنے والا عارضی شوہر اور وہ بے وفا جس نے اس کو طلاق دی ہے
اس کے اوپر اللہ کی طرف سے لعنتیں ہیں، لعنتیں لکھ دی لعنتیں اس کے اوپر برستی ہیں، جو حلالہ کرنے والا ہے، جو حلالہ کروانے والا ہے۔ ایسے ہی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہی فتویٰ ہے، یہی حدیث روایت نقل ہے۔ عبداللہ بن عباس سے بھی ابن ماجہ کے اندر یہی روایت نقل کی گئی ہے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہی روایت نقل کی گئی ہے، جابر بن عبداللہ سے بھی یہی روایت نقل کی گئی ہے، سیدنا عقبہ بن عامر سے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، سارے باحوالہ اور صحیح سند کے ساتھ یہ کیا ہے، منقول ہیں کہ اللہ کریم نے لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، کہ اللہ کریم نے حلالہ کرنے والے عرضی شوہر اور اس جس کے نے حلالہ کیا ہے اس کے اوپر کیا کیے، لعنت کی ہے۔ حلالہ ایک زنا ہے، سوچی سمجھی سکیم ہے کہ ایک دن تمہارے ساتھ رہے گی تو یہ تم طلاق دے دو کہ تمہاری عدت یہ گزارے گی، تو پہلے جس خاوند نے اس کو 3 مہینے طلاق دے کر اس کو دور کیا ہے، اس کو دیکھنا نہیں چاہتا تھا، اس کی طرف واپس ہو رہی ہے، تو عقل بھی اس بات کو تسلیم نہیں کی تھا، جیسے چھوڑ دیے اللہ مالک ہے، اس بے وفا کی طرف مڑنے کی بجائے صحیح اچھا سا کوئی بندہ تلاش کریں کہ جس کے ساتھ کیا ہے زندگی گزاریں۔ حلالہ کرنے والے بغیرت شخص کو محلل کہا جاتا ہے، اور یہ وہ شخص ہے جو 3 طلاقیں دی ہوئی عورت کے ساتھ اس شرط پر عارضی نکاح کرے کہ اس سے ہم بستری کر کے طلاق دے دوں گا تاکہ وہ عورت پہلے خاوند پر حلال ہو جائے۔ اور حضرت جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس فعل کو زنا سمجھا جاتا تھا، جیسے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مستدرک کے حاکم کی روایت ہے کہ صرف وہی نکاح معتبر ہے جو رغبت سے کیا جائے، جس کے ساتھ زندگی گزارنی مقصد ہے، اس سے بچے حاصل کرنا مقصد ہے، اس کا گھر آباد کرنا مقصد ہے، کیونکہ حلالہ کی غرض سے کیے جانے والا عارضی نکاح ہم اللہ کے نبی کے زمانے میں یہ زنا سمجھتے تھے۔ اور حدیث پاک میں در منصور کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، الا اخبرکم بالتیس المستعار، کیا تمہیں میں کرائے کے سانڈ کے بارے میں خبر نہ دوں؟ تو صحابہ کرام نے پوچھا وہ کون ہے؟ فرمایا هو المحلل، وہ جو عارضی نکاح کرنے والا ہے، جو حلالہ کرنے والا ہے۔ لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، کہ حلالہ کرنے والے اور کروانے والے دونوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہے، لعنت ہے۔ یہ سارے کے سارے زناکار ہیں، پاپی ہیں، پیسے لے کر رہے ہیں، احسان کر کے کر رہے ہیں، یہ سارے کے سارے گناہ کے اندر شریک ہیں۔ ایسے بندہ اگر کسی شرعی جگہ پر بیٹھا ہوا ہے، مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، مدرسے میں بیٹھا ہوا ہے، کسی جگہ پر بیٹھا ہوا ہے اور حلالہ کر کے دیتا ہے، اس کو دھکے مار کے وہاں سے نکالو، کہ شریعت نے اس کی بالکل اجازت نہیں دی ہے۔ اب یہاں پر فَإِن طَلَّقَهَا سے جو شریعت کے اصولوں کے مطابق طلاق کا مسئلہ تھا کہ 2 طہر اس نے دیکھ لیا، 2 حیض کے دن بھی گزر گئے، پورے 2 ماہ تقریباً گزر گئے ہیں، اب تیسرے ماہ کے اندر اس کو طلاق دے گا تو وہ کیا ہے، ہوش و حواس میں کام کرے گا، تو اس کو یہ بھی بتا دیا کہ اب اس کا واپسی کا یہی طریقہ ہے کہ یہ بغیر سوچے سمجھے کسی سے نکاح کرے، تو وہاں پر اگر اس کے نصیب میں طلاق ہوئی تو وہاں پر اگر وہ مر گیا، اس نے عدت گزار لی، تو یہ تیرے پاس واپس آ سکتی ہے، وگرنہ یہ تیرے پاس واپس کی صورت میں نہیں آ سکتی ہے۔ تو اگر بہت ہی زیادہ غصہ تھا تو زیادہ سے زیادہ 2 طلاقیں دے کر ہی تنہا زندگی گزارنے کے مزہ چکھتا، اور جب عقل ٹکانے سر آ جاتی تو پھر دوبارہ اپنے رفیقہ حیات کے ساتھ رہنے کو جی چاہتا تو اس کی کوئی صورت پیدا ہو جاتی اور دوبارہ باہم جوڑ کی کوئی گنجائش باقی رہتی، مگر 3 طلاقیں دے چکنے کے بعد اب دوبارہ خانہ آبادی کی کوئی صورت باقی نہیں رہے گی، اس لیے وہ عورت کبھی اس کے گھر میں واپس نہیں آ سکتی۔ تو یہی شریعت کے حکم ہے، ان کے مطابق اگر چلا جائے تو زندگی میں کیا ہے، سکون ہی سکون ہوگا۔ سوچ سمجھ کر فیصلہ ہے، اور اس فیصلے کا اختیار مرد کو ہے ہی، اس لیے کہ مرد کے اندر تحمل ہوتا ہے، سوچ ہوتی ہے، اور وہ سوچ سمجھ کر ایک نر کی طرح کیا کرتا ہے، فیصلہ کرتا ہے، تو اس کے اوپر وہ کیا رہتا ہے، قائم رہتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان چیزوں سے اللہ کریم ہمیں اپنی پناہ میں رکھیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر ہم بیان کریں گے اگلے درس میں 3 طلاقوں کا، کہ ایک ہی وقت میں اگر کسی نے 3 طلاقیں دے دی یا ایک ہی ایسا جملہ کہہ دیا کہ جو کیا ہے 3 طلاقوں کو متحمل ہے، تو اس کا کیا حکم ہے، اور اہل اسلام نے کی اکثریت کس بات کی قائل ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔